آپ عمومی طور پہ پاکستان یو ایس ریلیشنز کی جو نوعیت ہے اس وقت موجودہ نوعیت اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر پابندیاں لگائی وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے لگائی تھی، اور جو ہماری تعریف کی وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کی تھی۔ جو انہوں نے کئی ملکوں کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں اس کی زد میں پاکستان بھی آ گیا ہے۔ پاکستان بلکہ کئی برسوں سے کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ جی ایس پی کو بحال کرے، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کوئی ایسا کلیہ ڈھونڈا جائے کہ امریکہ کو بھی فائدہ ہو لیکن پاکستان کو نقصان نہ ہو۔ پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ ٹیررزم کا ہے، تو ٹیررزم کے حوالے سے یہ مفید ہے امریکن انوالومنٹ یا یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے؟ پاکستان کے پاس کئی شواہد موجود ہیں جن کو مرتب کیا گیا اور اقوام متحدہ اور اہم ترین کیپٹلز کو پیش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے بہت پیونیٹیو، بہت سخت اور سنگین پابندیاں چین کی برآمدات پہ لگائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت بہت ہی سینئر سفارتکار اور خارجہ امور کے ماہر جناب مسعود خان صاحب موجود ہیں، فارمر پاکستانی امبیسڈر ہیں ٹو یو ایس۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیو کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ جی بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا، اور یہ آپ کی دعوت کا میں شکر گزار ہوں۔ سر بہت سارے آج کل بین الاقوامی محاذ کھلے ہوئے ہیں خارجہ امور کے بارے میں، بہت ساری اس وقت ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے آپ جیسے جو سفارتی ماہرین ہیں ان کی رائے جاننا ضروری ہے۔ سر جو پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز ہیں، ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے پاکستان کی تحسین کرتا ہے، پاکستان کی تعریف کرتا ہے، جس طرح سے پاکستان نے شریف اللہ کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا اور امریکن کانگریس میں اس کی تعریف ہوئی، لیکن دوسری طرف پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر سینکشنز بھی آتی ہیں، پاکستان کے اوپر ٹیرفز بھی عائد کیا جاتا ہے۔ آپ عمومی طور پہ پاکستان یو ایس ریلیشنز کی جو نوعیت ہے اس وقت موجودہ نوعیت اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک چیز تو واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات ہیں اور مختلف ادوار سے گزرے ہیں، لہٰذا ان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوششیں جاری رکھنی چاہیے دفتر خارجہ کو اور اس کے علاوہ پوری حکومت کو، کیونکہ صرف جو ہے ہمارے سیاسی تعلقات نہیں ہیں امریکہ کے ساتھ، ہمارے معاشی اور تجارتی تعلقات بھی ہیں، اسٹریٹجک تعلقات بھی ہیں، تو کئی جہتیں ہیں، ان سب کے لیے جو ہے نا کوششیں کرنی چاہیے۔ جو دو چیزیں آپ نے بتائیں کہ جو ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر پابندیاں لگائی وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے لگائی تھی، اور جو ہماری تعریف کی وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کی تھی۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر یا جو میسائلز کا پروگرام ہے اس کے اوپر کسی قسم کی اضافی پابندیاں نہیں لگائے گا، یا ان پابندیوں کو برقرار نہیں رکھے گا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے لگائی تھیں، کیونکہ جنوبی ایشیا میں ایک خاص قسم کا اسٹریٹجک توازن ہمیں چاہیے۔ ہم ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں ہندوستان ایک جوہری ریاست ہے، چین جوہری ریاست ہے، روس چینی جوہری ریاست ہے، تو اس خطے میں پاکستان کے بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے جوہری طاقت بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے مشکلات کا ذکر کیا، تو وہ مشکلات جاری ہیں، لیکن ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے جو ہے امریکہ کے ساتھ صرف اس طریقے کے تعلقات ہوں کہ امریکہ کو ہماری ضرورت پڑے افغانستان میں یا دوسری جگہوں پہ تب ہم اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ ہمیں کوششیں کرنی چاہیے کہ امریکہ کی پاکستان کی منڈی میں دلچسپی ہو، اور کیونکہ پاکستان میں 25 کروڑ سے زائد لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، مڈل کلاس کی تعداد بھی بہت بڑھ رہی ہے، تقریباً 80 سے 100 ملین تک جو ہے مڈل کلاس ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو
امریکہ اور پاکستان کے اس طریقے سے تجارتی، معاشی، تعلیمی، صحت کے شعبے میں، نئی ٹیکنالوجیز کے شعبے میں تعلقات ہونے چاہیے، اور اس کے لیے وسیع امکانات موجود ہیں۔ جی سر، آپ نے بزنس ریلیشن شپ کی بات کی، تو ابھی امریکہ کی طرف سے جو ٹیرف عائد کیے گئے، گو کہ 90 ڈیز کے لیے ان کو ہالٹ کر دیا گیا ہے، اور پاکستانی وفد ایک جا رہا ہے واشنگٹن اس ٹیرف کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ وہ بات چیت کتنی کامیاب ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے اس بات چیت کے اندر یو ایس کی طرف سے کچھ شرائط سامنے آئیں گی، تو کیا کوئی ایسی شرط آپ سمجھتے ہیں کہ آ سکتی ہے جس سے پاک چائنا ریلیشن شپ متاثر ہوں؟ دیکھیے، ٹیرفز کا براہ راست پاکستان چین تعلقات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ٹیرفز لگائے گئے 29% کے قریب پاکستان کے اوپر، جی جی وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ ٹیرف نہیں لگنے چاہیے تھے۔ جو انہوں نے کئی ملکوں کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، اس کی زد میں پاکستان بھی آ گیا ہے۔ پاکستان بلکہ کئی برسوں سے کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ جی ایس پی کو بحال کرے، جنرل سسٹم آف جی جی پریفرنسز کو بحال کرے۔ انہوں نے معطل جی کر دیا تھا، میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں ہی معطل ہوا تھا۔ جب میں امریکہ میں وہاں سفیر تھا تو ہم نے بڑی جی کوشش جی کی، ہمارا جو ہے 27 ملکوں کا ایک گروپ تھا، جس میں لاطینی امریکہ کے تھے، ایشیا کے تھے، اور دوسرے جو ہے ترقی پذیر ممالک تھے، ہمارا ایک کلب تھا۔ ہم کانگریس کو کہہ رہے تھے کہ جی ایس پی کو بحال کیا جائے، کیونکہ ہماری جو ہے پاکستان کی اور اسی طریقے سے بنگلہ دیش کی، 2-4 اور ممالک کی جو برآمدی منڈی ہے، سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، وہ امریکہ ہے۔ تو ہماری جی یہ جی خواہش تھی کہ وہ اسے بحال کریں۔ اب بحال کرنے کی بجائے انہوں نے ٹیرف لگا دیا ہے، لیکن ہماری حکومت نے فوری طور پر امریکہ کے متعلقہ حکام سے رابطہ کیا ہے، ہمارے سفارت خانے نے کیا ہے، یو ایس ٹی آر کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ یو ایس ٹی آر ہوتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو، ایک دفتر ہے، جی جی اور ڈپارٹمنٹ آف کامرس۔ تو یو ایس ٹی جی آر جو ہے، جو ایکسٹرنل ٹریڈ اس سے ڈیل کرتا ہے، یا اس کے بارے میں جو شرائط ہوتی ہیں، اور یہاں سے ایک بہت بڑا وفد جا رہا ہے یا جا چکا ہے، اور وہ جو ہے اس میں نہ صرف سرکاری افسران موجود ہوں گے کامرس کے یا دوسرے محکموں کے، بلکہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے بزنس مین بھی جائیں گے جو براہ راست متاثر ہوں گے، وہ درآمد کنندگان ہوں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہے جن کی صنعتیں یہاں متاثر ہوں گے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کوئی ایسا کلیہ ڈھونڈا جائے کہ امریکہ کو بھی فائدہ ہو، لیکن پاکستان کو نقصان نہ ہو، اور جی جی پاکستان کی برآمدات میں کسی قسم کی کوئی رخنہ اندازی نہ ہو۔ سر، پاک چائنا ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی بات ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان نیگوسیشن کے دوران؟ میرا خیال ہے کہ جو ٹیرف کے مذاکرات ہیں، وہ صرف ان کی توجہ جو ہے یا ان کا جو محور و مرکز ہے، وہ تجارت سے، برآمدات اور درآمدات سے متعلق ہوگا۔ اس میں پاکستان کے تعلقات زیر بحث اگر آئے بھی تو ایسے ضمنی طور پر آئیں گے، لیکن امریکہ جو ہے، وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہو، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہو، بعض اوقات وہ کھل کے نہیں بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی یہ توقع ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہت قریبی ہیں، اور اتنے قریبی تعلقات کی وجہ سے امریکی پاکستان تعلقات کے لیے اسکوپ بہت کم رہ جاتا ہے۔ تو وہاں یہ خواہش ہے، کہی یا ان کہی، کہ پاکستان چین کے بہت قریب نہ جائے، لیکن حقیقت یہ ہے، اور اس کا امریکہ کے لوگوں کو بھی، حکام ہو، سول سوسائٹی ہو، تھنک ٹینکس ہوں، ان کو معلوم ہے کہ ہم چین کے بہت قریب ہیں، اور ہمارے دفاعی تعلقات ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ہمارے تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں، ہمارے اب طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد چینی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہے، 30 سے 40 ہزار کے قریب طلبہ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ جی تو امریکہ کی بھی یہ توقع نہیں ہوگی یا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے چین سے دوری اختیار کریں، لیکن چین کے ساتھ جو ہے اگر ہمارے تعلقات کی یہ سطح ہے، تو پھر ہم نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات کو کس طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں۔ ان میں ان دونوں تعلقات، these two sets of relationships، ایک خاص قسم کا تناؤ موجود ہے۔ ہمارے جو دفتر خارجہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری حکومت ہے، اس کے لیے چیلنج ہے۔ میں سمجھتا ہوں چین، پاکستان اور امریکہ مل کر اس مہم کو حل کر سکتے ہیں۔
جی جی سر، اسی سے جڑا ایک کوشچن یہ بتائیے سر کہ چائنا کے بارے میں تو بڑی ایک ایڈورس قسم کی یو ایس پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکن پریشر کو کاؤنٹر کر سکے گا؟ ٹرمپ پہلے بھی تشریف لائے تھے اور 4 سال تک ان کا دور حکومت رہا ہے. تو جی جی چینی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بالکل تیار نہیں تھے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیرف کے بارے میں پالیسی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ تیار تھے، کیونکہ جب وہاں انتخابی مہم تھی یا اس سے پہلے یہ شور و غوغا تھا، یہ قیاس آرائی تھی کہ صدر ٹرمپ واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے اور وہ ان جی جی ٹیرفس کے بارے میں تیار تھے، لہٰذا وہاں سے رد عمل ضرور ہوگا. میں سمجھتا جی ہوں جی کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے بہت پیونٹیو، بہت سخت اور سنگین پابندیاں چین کی برآمدات پہ لگائی ہیں، یا مطلب امریکہ کی درآمدات کے اوپر، چین سے درآمدات کے اوپر لگائی ہیں. لیکن جو ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں، اور کسی طریقے سے جو ہے صدر شی جن پنگ اور ان کے رفقاء کار نے بھی یہ میسج دیا ہے کہ بھئی بیٹھ جاتے ہیں، مذاکرات کر لیتے ہیں، اور اس قسم کی جنگ نہ امریکہ کے فائدے میں ہے، نہ چین کے فائدے میں ہے، نہ عالمی معیشت کے فائدے میں ہے. کیونکہ عالمی جی معیشت جی میں آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے جو فیصلے کیے ہیں اس سے جو ہے کئی ٹریلین ڈالرز جو ہے وہ ان کی امریکہ کی اسٹاک نقصان ہو چکا ہے. کی ہے، اور ساری دنیا میں بحران ہے، وہ جی جی مشرقی ایشیا ہو یا یورپ ہو یا اس کے بعد امریکہ، شمالی امریکہ، لاطینی امریکہ. تو اس جی لیے جی ایک بھونچال ہوگا، ایک بہت بڑا زلزلہ ہوگا اگر یہ پالیسی جو صدر ٹرمپ کی جاری رہتی ہے، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں چین اور امریکہ ایک دوسرے کے اوپر سرمایہ کاری کے لیے اور تجارت کے لیے اور معاشی تعاون کے لیے انحصار جی کرتے ہیں. تو اگر اس قسم کا جو ہے اس پورے نظام کو ہلا دیا گیا تو نہ صرف یہ دونوں ممالک متاثر ہوں گے بلکہ ساری دنیا برے طریقے سے متاثر ہوگی. آپ کا سوال ایک یہ بھی تھا کہ کیا چین جو ہے اس قابل ہے کہ اس قسم کے اقدامات کا مقابلہ کر سکے، تو میرا جواب ہے ہاں، ایسا وہ اس میں یہ صلاحیت اور استعداد موجود ہے. جی جی اچھا سر، ابھی حال ہی میں پاکستان منرلز فورم ہوا اسلام آباد میں، جس میں ایک ہائی لیول یو ایس ڈیلیگیشن بھی آیا، اور انہوں نے بڑی دلچسپی ظاہر کی پاکستان کے منرلز کے حوالے سے. تو اس حوالے سے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو ایس پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے؟ جی بالکل، ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور حکومت نے اچھا قدم اٹھایا ہے. میں جب امریکہ میں سفیر تھا تو میں نے ہر فورم میں، تھنک ٹینکس میں، دفتر خارجہ جو ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، متعلقہ محکموں سے اس کی باقاعدہ وکالت کی کہ ہم جو ہماری ایکسٹریکٹیو انڈسٹری ہے، معدنیات ہیں، اس میں سرمایہ کاری کے لیے ہم ساری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں اور امریکہ بھی شامل ہو. امریکہ کا تجربہ ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کا، ان کا ایک یہاں باقاعدہ انفراسٹرکچر موجود ہے انویسٹمنٹ کا، تو ہم نے ان کو دعوت دی اور اس وقت وہ دلچسپی لے رہے تھے. مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ان کا ایک وفد یہاں آیا ہے اور اس نے شرکت کی ہے یہاں کے اس فورم میں. تو پاکستان کے پاس جو ہے بہت سی ایسے منرلز موجود ہیں جو امریکہ کے لیے بہت مفید ہے، ساری دنیا کے لیے مفید ہے. خاص طور سے میں نام لینا چاہوں گا لیتھیم کا، کاپر کا، اس کے بعد جی جو جی ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چپ مینوفیکچرنگ میں، جسے سیمی کنڈکٹر کہا جاتا ہے، اس سے ساری صنعتیں چلتی ہیں. اس سے آپ کا ٹیلی فون چلتا ہے، آپ کے جو اسمارٹ فونز چل رہے ہیں، اس کے علاوہ جو جی 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 اے آئی کا جو اور نئی ٹیکنالوجیز جو آ رہی ہیں، انہیں چپس یعنی دیکھنے میں بہت تھوڑے سے چھوٹے سے ہیں، لیکن بالکل. یہ بہت ہی ایک کلیدی کمپوننٹ ہے. تو بالکل پاکستان کے پاس اس کے ذخائر موجود ہیں اور ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. ہمارے جو ہے خوش قسمتی سے اس میں تجربہ بھی ہے. مثال کے طور پر چین جو ہے وہ بڑے عرصے سے تانبے کی ایکسٹریکشن کرتا رہا ہے. پھر جو ہے جی جی کینیڈین فرم ہے بیرٹ گولڈ جو ہے، انہوں نے سونے اور تانبے کی جو کان ہے اس کا کام جی اب جی شروع کر دیا گیا ہے، اس کے لیے تیاری شروع ہو رہی ہے. تو اس لیے
میرا خیال ہے کہ اگر امریکی آتے ہیں اور ہمارے معاشی تعلقات بڑھتے ہیں تو یہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کو تقویت دے سکتے ہیں۔ اچھا سر، امریکہ نے پاکستان کی دہشت گردی میں کوآپریشن پر کافی تعریف بھی کی، اور یہ تعاون جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان جاری بھی ہے، لیکن ابھی جس طرح سے کچھ ریومرز ابھی کیونکہ آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے کہ افغانستان نے بگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا، یا ہم یہ سنتے ہیں کہ امریکنز واپس آ رہے ہیں افغانستان میں کسی نہ کسی رول کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو افغانستان کے اندر کسی بھی درجے کی انوالومنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ٹیررزم، کیونکہ پاکستان تو سب سے بڑا خطرہ ٹیررزم کا ہے، تو ٹیررزم کے حوالے سے یہ مفید ہے امریکن انوالومنٹ، یا یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے؟ پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کیا قدم اٹھا رہا ہے، اس میں کیا چیز جو افواہ ہے، کیا حقیقت ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ ہم شکر گزار ہیں کہ امریکہ نے ہمارا شکریہ ادا کیا جس سلسلے میں آئیسس کے ایک کارکن کو پکڑنے میں، لیکن ساتھ یہ یاد رکھیے کہ اور امریکہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات بھی ہوتے رہتے ہیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہوتے رہتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ یہ تعلقات بڑھیں، گفتگو بڑھے، لیکن اس کو کوئی کی عملی صورت بھی سامنے آئے۔ تو امریکہ تو یہاں سے چلا گیا 2021 میں، اور اب وہ دہشت گردوں کے نشانے پر نہیں ہے اگر آپ دیکھیں، تو اسی لیے امریکہ جو ہے یہاں سے تقریباً ہاتھ دھو کے چلے گئے ہیں۔ لیکن ہم ہر روز، ہر مہینے، ہر سال دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس میں دو چیزیں بہت واضح ہیں، وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو بیرونی طاقتوں کی، بیرونی ممالک کی سرپرستی حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یا افغانستان کا مسئلہ ہے۔ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، اور صرف خطے کے لیے نہیں، امریکہ اور اس کے حلیفوں کے لیے بھی ہے۔ تو امریکہ کو جو ہے اپنا دامن اس طریقے سے چھڑانا نہیں چاہیے، اسے جو ہے خاص طور سے جو 7.5 بلین کا اسلحہ امریکی فورسز پیچھے چھوڑ کے گئی ہیں، اور صدر ٹرمپ اور ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ اسلحہ واپس لیں گے۔ وہ اسلحہ ویسے بھی اب بہت سا اسلحہ بڑھ چکا ہے، خاص طور سے اسمال آرمز، نائٹ ویژن گوگلز یا کمیونیکیشن کا جو بھی ہے، یہ سارے کا سارا بڑھ چکا ہے بلیک مارکیٹس کے ذریعے۔ تو اسے روکنا، دوبارہ سے ریکال کرنا خاصا مشکل ہوگا، لیکن کچھ ایسے جو ہے پلیٹ فارمز، بھاری پلیٹ فارمز وہاں موجود ہوں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو اسمال آرمز اور یہ دوسرے اکوپمنٹ ہے، یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اسیمیٹرک وارفیئر میں یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے امریکہ کو یہاں اس میں دلچسپی لینی چاہیے، اور جب وہ دلچسپی لیں تو وہ کچھ مخصوص ممالک یا دھڑوں کو نہ چنیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر انہیں واقعی دہشت گردی کا قلقمہ کرنا ہے تو انہیں افغانستان، پاکستان، تاجکستان، ایران، ان تمام ممالک کو، اور ہندوستان جو ملوث ہے براہ راست یا بالواسطہ طور پر، ان سب کو اعتماد میں لینا چاہیے تاکہ ہم دہشت گردی کی لعنت سے اس خطے کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دیں۔ اچھا سر، ایک بڑا برننگ ایشو ہے، بڑا ہیومینیٹیرین ایشو ہے فلسطین کا۔ اسرائیل وہاں پہ روزانہ قتل عام کر رہا ہے، روزانہ نسل کشی کر رہا ہے۔ آپ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل نمائندہ کے طور پر کام کر چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اس بربریت کو روکنے میں کیوں ناکام ہے؟ اقوام متحدہ اس لیے ناکام ہے کہ اسے اسرائیل کو اور نتن یاہو صاحب کو امریکہ کی حمایت، غیر مشروط حمایت حاصل ہے۔ امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، اور اس کا مشرق وسطیٰ کی پالیسیوں کے اوپر بہت ہی اہم کردار رہا ہے، کلیدی کردار رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اقوام متحدہ بے بس ہے۔ امریکہ کے پاس ویٹو بھی موجود ہے، اس کے ساتھ جو فرانس اور برطانیہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن
اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر امریکہ ہاتھ کھینچ لے تو تب جو ہے حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. جو جنگی جرائم سرزد ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر امریکہ کی قیادت کے اوپر حرف آ رہا ہے. سارے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ اس نظام کا معمار اور موجد تھا. یہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آیا جس میں انٹرنیشنل رول آف لا، جس میں جنیوا کنونشنز خیر دوسری جنگ عظیم سے پہلے بھی موجود تھے، لیکن اقوام متحدہ کا نظام اور اس کے بعد یہ جو جواب دہی کا ایک نظام تھا، اور یہ تھا کہ آئندہ جو ہے جینوسائیڈ، نسل کشی نہ ہو سکے یا جنگی جرائم نہ ہو سکیں، یا تو وہ خاتمے کے لیے اقوام متحدہ بنی تھی. امریکہ اس کا ضامن تھا، گارنٹور تھا. لیکن اگر امریکہ کے زیر سرپرستی اس قسم کے اقدامات ہوں گے تو یقیناً امریکہ کی قیادت کمزور ہوگی. اور امریکہ کو بھی اس بات کا احساس اور ادراک ہے، لیکن وہاں کی سیاست اتنی الجھی ہوئی اور پیچیدہ ہے کہ ان کے لیے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں، انہوں نے اسرائیل کی غیر مشروط مدد کو اپنے لیے ایک مجبوری بنا لیا ہے. سر ون لاسٹ کویسچن، یہ بتائیے گا سر کہ ابھی پاکستان میں ایک بڑا المناک سانحہ ہوا، جعفر آباد ٹرین جو ہائی جیکنگ تھی. اچھا، اس کو بی ایل اے نے یہ کام کیا، آرگنائزیشن ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بھارتی جو میڈیا تھا وہ بھی اس کی لائیو کوریج کرتا رہا. اس کے علاوہ جو بھارتی سیاستدان تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ایک انٹرنیشنلی بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ فٹ ہے، اس کے بارے میں جب اس طرح سے ایک ملک حمایت کرتا ہے تو اس کے کوئی جی، ہندوستان ایسا کر کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور دو طرفہ تعلقات میں اس طریقے سے در اندازی کر رہا ہے کہ وہ اس کا ایک ناقابل معافی جرم ہے. دوسری یہ ہے کہ جس تنظیم کا آپ نے ذکر کیا اس کی پشت پناہی ہندوستان کر رہا ہے کھلم کھلا. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے چھپا کے ایسا کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کی حمایت کرنی، لیکن ہندوستان کی جو عالمی سیاست کی پیچیدگی کی وجہ سے جواب دہی نہیں ہو رہی. پاکستان کے پاس کئی شواہد موجود ہیں جن کو مرتب کیا گیا اور اقوام متحدہ اور اہم ترین کیپٹلز کو پیش کی گئی. یعنی اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل کو پیش کی گئی، جنرل اسمبلی کو پیش کی گئی. ہمارے پاس صرف اس حادثے کے نہیں یا دہشت گردی کے اس واقعے سے نہیں، بلکہ پہلے بھی جو ہندوستان کی ایما پہ یا جس ان کی منصوبہ بندی کے ذریعے یا سرمایہ کاری کے ذریعے جو یہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، ان سے ہم اقوام متحدہ کو اور دنیا کے بڑے بڑے کیپٹلز کو مطلع رکھتے رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کو اپنے سوچ، اپنے ذہن کو تبدیل کرنا چاہیے. ایک مستحکم پاکستان ہندوستان کے مفاد میں ہے اور ایک مستحکم جنوبی ایشیا ساری دنیا کے مفاد میں ہے. ہندوستان یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان کو اس طریقے سے نیچا دکھائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ قوم ہے، بلوچستان پاکستان کا ایک حصہ ہے، بلوچ پاکستانی ہیں، پراؤڈ پاکستانی ہیں، اور ان کے ہر کارکردگی کے اوپر ہمیں فخر ہے. اور گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک پاکستان ایک اکائی ہے، اور ان تمام اس قسم کے دہشت گردی کے حملوں سے پاکستان کی ریاست کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، آپ نے فارمر پاکستانی امبیسڈر ٹو یو ایس مسعود خان صاحب کی گفتگو سنی اور ایک بڑی امید افزا صورتحال جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں پیش کی. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.